وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوترس سے ملاقات۔ علاقائی صورتحال اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ اینٹونیو گوترس نے پاکستان کی امن کے لیے کاوشوں کو خوب سراہا۔ پاکستان کا اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل میں تنازعات سے متعلق جنسی تشدد کے خاتمے کے لیے مؤثر اور بلا امتیاز عالمی اقدامات کا مطالبہ۔ عاصم افتخار نے کہا کہ جنسی تشدد اکثر خوف، جبر اور اجتماعی سزا کے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا۔ پاکستان نے زور دیا کہ سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر موجود تمام مسلح تنازعات اور غیر ملکی قبضے کی صورتحال میں یکساں احتساب کو یقینی بنایا جائے۔ بحیرہ عرب میں امریکی ہیلی کاپٹر ایمرجنسی وائر لینڈنگ کے دوران سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا۔ امریکی بحریے کے کمانڈر نے ہلاک۔ امریکہ نے اس واقعے کی تفصیلات 46 حادثے کی وجوہات کی تحقیقات جاری کر دی۔ مودی کا دورہ آسٹریلیا یا بھارت کے لیے ہزیمت۔ نجی تنظیم کے آسٹریلوی حکومت سے انسانی حقوق کے معاملات اٹھانے کے مطالبات زور پکڑنے لگے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا بھارت میں مسلمانوں کے خلاف نفرت، تعصب اور ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے احتجاج کا اعلان۔ یورپ میں افغان باشندوں کے انسانی اسمگلنگ سیکیورٹی چیلنج بن گئی۔ مختلف ممالک میں غیر قانونی افغان باشندوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ ترکیہ میں گرفتاریوں کی نئی لہر۔ حکام نے غیر قانونی طور پر ترکیہ سے یورپ جانے کی کوشش پر 24 افغان باشندوں کو گرفتار کر لیا۔ یورپی یونین کے افغان رجیم کے ساتھ مذاکرات۔ انسانی حقوق کے اداروں کا انتہا پسند طالبان رجیم سے روابط پر یورپی یونین کو انتباہ۔ قابض طالبان رجیم کے سخت گیر اور انتہا پسندانہ اقدامات پر عالمی ادارے اور انسانی حقوق کی تنظیمیں سراپا احتجاج۔ اور پاکستان میں جدید ٹیکنالوجی اور صنعتی سرمایہ کاری کے لیے عالمی دلچسپی میں اضافہ۔ وفاقی وزیر سرمایہ کاری کیسر احمد شیخ سے برطانیہ چین فنڈ کے وفد کی ملاقات۔ سرمایہ کاری اور ٹیکنالوجی تعاون پر تفصیلی گفتگو۔ پاکستان کمپیوٹر چپ پیچنگ، سیمی کنڈکٹرز، گرین انرجی چارجز اور جدید مینوفیکچرنگ کے لیے موضوع قرار۔ سرحد پار سے آنے والی دہشت گردی کو ریاست کی پوری طاقت سے کچلا جائے گا۔ دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں، ان کے سہولت کاروں کا مکمل خاتمہ یقینی بنایا جائے گا۔ دشمن کے پراکسی نیٹ ورک کو پاکستان کے امن و استحکام اور معاشی ترقی کو نقصان پہنچانے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ فیلڈ مارشل سید اعظم منیر کا اسلام آباد نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں خطاب۔ کہا کہ دشمن انٹیلیجنس ایجنسیز کی سرپرستی میں پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش سے پوری طرح باخبر ہیں اور پاکستان کے مسلح افواج دشمنوں کے ایسے تمام گھناؤنے اور ناپاک عزائم کو ہاتھ میں ملائے کہ افواج ہر قسم کے چیلنج سے نمٹنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ پاکستان فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق چیف آف ڈیفنس فورسز اور فیلڈ مارشل سید اعظم منیر نے اسلام آباد میں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کا دورہ کیا اور نیشنل سیکیورٹی اینڈ وار کورسز کے پاس آؤٹ افسران سے خطاب کیا۔ فیلڈ مارشل سید اعظم منیر نے اپنے خطاب میں کہا کہ جنگ کی نوعیت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ اسٹریٹجک بصیرت، ادارہ جاتی پیشہ ورانہ صلاحیت پہلے سے زیادہ اہم ہو چکی۔ مسلح افواج جنگ کی بدلتی ہوئی نوعیت کے مطابق حکمت عملی اور استعداد کو اثر نو ترتیب دے رہی ہے۔ فیلڈ مارشل نے مزید کہا کہ جنگیں میڈیا کی بیان بازی یا سیاسی نعروں سے نہیں بلکہ ایمان، اتحاد اور نظم و ضبط سے جیتی جاتی ہیں۔ انہوں نے مسلح افواج کے پیشہ ورانہ صلاحیت، بلند حوصلے اور آپریشنل تیاری پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ افسران پر زور دیا کہ دیانت، بے لوث خدمت اور قومی مفاد سے وابستگی کو ہمیشہ مقدم رکھیں۔
اس سے قبل نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی آمد پر صدر NDU نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا استقبال کیا۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے چین کے وزیر مملکت داخلہ اور اسپیشل سروس بیورو کے سربراہ لینگ یفینگ نے اہم ملاقات کی ہے۔ پاکستان اور چین نے انسداد، دہشت گردی تعاون، داخلی سلامتی، بارڈر مینجمنٹ، غیر قانونی امیگریشن اور انسداد منشیات کے شعبوں میں اشتراک مزید بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ محسن نقوی نے دہشت گردوں کی فنڈنگ روکنے اور سیکورٹی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا، جبکہ چینی وزیر مملکت داخلہ نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی قربانیوں کو سراہتے ہوئے مشترکہ اقدامات جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔